لاہور سے بھائی امتیاز اکرم صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ان دنوں ہمیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وصول ہوئی جس میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ لا علمی میں اپنے روزے خراب کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ لوگوں کو روزہ کی حالت میں استنجا کرنا نہیں آتا، لوگ روزے کی حالت میں بھی ویسے ہی استنجا کرتے ہیں جیسے بغیر روزے کی حالت میں کرتے ہیں، حالانکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک بندہ بڑے پیشاب کا استنجا کرتا رہے تب تک اپنا سانس بند رکھے۔ اگر استنجا کے دوران اپنا سانس جاری رکھے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سانس لینے کی وجہ سے پانی مقد کی اندر والی سطح پر لگ جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ روزہ کی حالت میں سانس بند کر کے استنجا کریں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ ہمارا سوال آپ سے یہ روزہ کی حالت میں استنجا کرنے کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ کیا مذکورہ ویڈیو میں بتائی گئی بات درست ہے یا نہیں؟ امتیاز اکرم: میرے محترم بھائی، یہ ساری کی ساری بات جہالت کا پلندہ ہے۔ ساری کی ساری بات شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، شریعت سے نا واقفیت کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جس کو کچھ نہ پتہ ہو وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ مسائل بتلانا یہ کوئی چھوٹا شعبہ نہیں تھا، اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہے۔ 10 سال تک پڑھنا پڑتا ہے، پھر اساتذہ سے اجازت لے کر اساتذہ اگر اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں تو پھر اجازت دی جاتی ہے کہ آپ مسئلہ بتا دیں۔ ہمارے ہاں ہر نتھو پھتو جو ہوتا ہے وہ مسئلہ بتانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ایسے لوگ مسئلہ بتائیں گے تو وہ ایسے مسئلے ہی بتائیں گے جو جہالت کا پلندہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری بات غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ روزے کی حالت میں اگر استنجا کرنا ہے تو اس میں سانس بند کرنا کوئی ضروری نہیں، نہ ہی اس طرح پانی مقد کے اندر جاتا ہے۔ اور رہی بات مقد کے اندر کوئی چیز چلی بھی جائے تو اس کے روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام حقنہ تک پہنچے جو 4 انگشت اوپر ہوتا ہے۔ تو محض اس حالت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے پانی اندر کی سطح پر لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا یہ جو آپ نے جس ویڈیو کی بات کی ہے یہ ویڈیو غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ساری کی ساری ایسے لوگوں سے چلی ہوئی ہے جو حقیقت کو نہیں جانتے، جو شریعت کو نہیں جانتے۔ ایسی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ مسائل کسی معتبر ذرائع سے پوچھنے چاہیے اور معتبر لوگوں سے پوچھنے چاہیے۔